میں تنگ راستے پر چل رہا تھا جو ایک پہاڑی چٹان کے قریب ہوتا ہوا آگے نکلتا تھا۔ میں تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، بالکل تنہا۔ حد نظر تک چٹانی اور پتھریلی زمین دکھائی دے رہی تھی۔ سورج اپنی پوری رفتار سے آگ اگل رہا تھا۔ چلتے چلتے پیچھے نگاہ ڈالی تو دور سے میرے پیچھے پیچھے کوئی سایہ چل رہا تھا۔ اس علاقے میں یہ میری طرح کا کوئی انسان ہوگا ایسا میں نے سوچا، لیکن وہ سایہ نما انسان میرے لیے شک کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے اپنی رفتار ایک انجانے خوف کے باعث تیز کر دی تھی۔ جو میں خوف کے باعث پیچھے دیکھتا، تب میرے خوف کی شدت بھی بڑھتی جاتی۔ اب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ہمارے درمیان صرف 20 قدموں کا فاصلہ باقی رہ گیا۔ جب تھوڑا فاصلہ مزید کم ہوا، تب میں نے اس انسان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد خوف سے میری پیشانی پر بل پڑ گئے اور پسینے چھوٹ گئے۔ اس کا چہرہ کسی لوہے کی مانند سرخ تھا۔ خوفزدہ چیخ کے ساتھ میرے قدموں میں حرکت پیدا ہوئی۔ بے تحاشا میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ انسان لوہے کا بنا ہوا تھا اور بہت بڑے قد کا مالک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس شخص کو آگ میں غسل دے دیا ہو۔ وہ انگارہ تھا اور سرخ انگارہ بن کر میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس طویل قامت انسان کی فولادی وجود میں سب سے دہشت ناک چیز اس کی بھیانک پیلی آنکھیں تھیں۔ دوڑتے دوڑتے میرے پاؤں سن ہو چکے تھے اور میری سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ وہ ہیبت ناک بلا میرے پیچھے آ رہی تھی۔ میں بھاگ رہا تھا۔ اب میرے اور اس کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے بھاگنے کے دوران اپنے جوتے بھی اتار پھینکے۔ نوکیلے پتھر پر جو میرے پاؤں پڑتے تو پاؤں لہو لہان ہو جاتے۔ اب جب زخمی پاؤں کے نیچے پتھر آتے تو ویرانے میں میری درد سے بھری ہوئی چیخ گونج جاتی۔ آگے ایک اور چٹان تھی جو کہ کافی اونچی تھی۔ مجھ سے اب مزید بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاؤں شدید زخم ہو گئے تھے۔ خون آلود پاؤں سے کیا میں چٹان پر چڑھ پاؤں گا؟ میں پہاڑی چٹان پر پہلے قدم سے ہی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل آ گرا۔ اف خدایا! وہ خوفناک بھیانک بلا میرے سر پر پہنچ چکی تھی۔ میرے حواس جواب دے گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ بلا مجھ پر جھپٹتی۔ میں اندھیروں کی گہری وادیوں میں گرتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو دھیرے دھیرے آنکھیں کھول دی۔ نہ جانے کتنی دیر وہاں بے ہوش پڑا رہا اور کب بارش شروع ہوئی تھی۔ میں مکمل طور پر سوکھا ہوا تھا۔ یہ کیسی بارش تھی؟ پورے جسم سے درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ذہن کی اسکرین پر روشن ہوا تو خوف کی شدید کئی درد کی لہریں ریڑھ کی ہڈی میں دوڑنے لگی۔ دل بھرپور خوف کے باعث ڈوبا جا رہا تھا۔ ہمت کر کے دھیرے دھیرے چلنا شروع کر دیا۔ آنکھیں خوف سے کھلی اس ویران راستے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں سے وہ بلا نما انسان میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اب اس ویرانے میں صرف میں ہی تھا۔ وہ بلا غائب تھی۔ زخموں سے چور ہو کر میں ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ یکایک ایک خیال ذہن میں آتے ہی خوف کی جھرجھری لی اور ایک طویل ٹھنڈی آہ منہ سے خارج ہو گئی۔ وہ بھیانک بلا جس انداز سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی، آخرکار اس نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ اس نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ آخر کیوں؟ وہ کہاں گیا؟ دل بار بار اس بات کی رٹ لگا رہا تھا کہ فوری طور پر اس ویرانے سے نکل جاؤں، ورنہ وہ ضرور دوبارہ آئے گا۔ یہ خوفناک سوچ ذہن میں آتے ہی اپنے زخم پاؤں اور بارش کی شدت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اس پہاڑی ویرانے میں سینکڑوں کانٹے دار جھاڑیوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ نگاہیں اب بھی بار بار پیچھے دیکھتی، مگر وہ بلا کہیں نہیں تھی۔ صرف وہی پہاڑی سلسلہ اور اونچی نیچی پتھریلی چٹانیں تھیں جنہیں میں تواتر سے پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور خاصی تکلیف تھی، یعنی میں چل نہیں سکتا تھا، مگر دل میں خوف تھا اور اس ناگہانی آفت سے، اس بلا سے بچنے کی خاطر اپنی تکلیف کو ایک طرف رکھتے ہوئے میں بھاگے چلا جا رہا تھا۔ کانٹے چبھنے لگے اور میری ہمت جب جواب دینے لگی تو میں ایک جگہ پہنچ چکا تھا جہاں پر دور سے مجھے آبادی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ زیادہ بھاگنے کی وجہ سے پاؤں اب من بھر کے ہو گئے تھے، سانس بھی میری بہت پھول رہی تھی۔ میں پھر بھی آدھے گھنٹے میں آبادی کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اب کوئی پہاڑی نہیں تھی، آگے کھیت تھے۔ کھیتوں میں ایک بوڑھا آدمی چارہ بنا رہا تھا۔ وہ آدمی سبزہ کاٹنے میں بڑا مگن دکھائی دے رہا تھا۔ بابا جی، پانی ملے گا؟ میرے کپکپاتے ہوئے لبوں سے مشکل سے یہ الفاظ نکلے۔ تب اس بوڑھے نے میری طرف دیکھا۔ وہ بوڑھا شکل سے کالا تھا، مگر اس نے بالکل سفید اجلا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس لباس میں وہ بوڑھا آدمی بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ ارے تم تو بہت زخمی ہو اور کتنا معصوم چہرہ ہے، کس نے تمہاری یہ حالت کی؟ اس نے عجیب سے انداز میں کہا۔ پھر وہ بوڑھا
میری حالت دیکھ کر بولا آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلوں، وہاں تمہیں پانی بھی ملے گا اور گرم کپڑے بھی۔ یہ کہہ کر بوڑھے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کھیت کے درمیان سے مجھے لے جانے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے وہ ایک جھوپڑی میں لے گیا۔ جھوپڑی میں صرف ایک چارپائی تھی۔ اس بوڑھے نے مجھے اس چارپائی پر لٹا دیا۔ اس نے گھڑے سے پانی کا کٹورا بھرا اور میرے لبوں سے لگا دیا۔ ابھی چند گھونٹ ہی پانی پیا تھا کہ اچانک اس سرائے کے دروازے سے وہی فولادی لوہے کا انسان داخل ہوا۔ خوف سے میں نے جھٹکا لیا، کٹورا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ وہی بلا نما انسان جس کے خوف سے میں یہاں آیا تھا، وہی اب اس سرائے میں میرے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہی ہے وہ جس کی مجھے بڑی طلب تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ منہ سے آگ اگل رہا ہو۔ سرائے کا دوسرا دروازہ پیچھے کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے دوسرے دروازے سے بھاگ جانا چاہا مگر اس بوڑھے نے میرے پاؤں میں اپنا پیر پھنسا دیا۔ میں منہ کے بل آ گرا۔ کہاں تک بھاگو گے؟ جو ایک بار ہمارے شکنجے میں پھنس جائے وہ چاہ کر بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ لڑکے، تو نے مجھے بڑا ترسایا ہے۔ روز نیم کے درخت سے گزرا کرتے تھے اور میں روز حسرت سے تجھے جاتا ہوا دیکھتا تھا، کیونکہ تمہارے گلے میں مقدس آیات کا تعویذ تھا۔ آج وہ لاکٹ نہیں ہے۔ آج میں اپنے برسوں کی پیاس تمہارے خون سے بجھاؤں گا۔ اس کی بھیانک آواز میرے کان کو پھاڑ رہی تھی۔ میں نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بدلنے لگا تھا۔ کالے چہرے پر بے شمار سینکڑوں جھریاں نمودار ہو گئیں۔ ہونٹ پھٹنے لگے تھے اور منہ سے 2 باریک دانت نکل آئے۔ ہاتھوں کے ناخن پھیل کر لمبے ہو گئے تھے۔ اس کے بال سانپوں کی مانند الجھ گئے۔ آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے نمودار ہو گئے۔ خوف سے میں نے جھرجھری لی۔ اب وہ بوڑھا صورت بدل کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بڑی پیاس تھی میرے دل میں۔ اب میں تیرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ آج تیرے گلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور تو خود میرے پاس ہے۔ اس بوڑھے آدم خور جن سے مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ ناکام کوشش کر رہا تھا خود کو چھڑانے کی، مگر وہ بوڑھا آدم خور جن آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں کے ناخن میرے سینے پر رکھ دیے۔ تو بڑا صحت مند ہے، تیرا دل بڑا مزیدار ہوگا۔ اس کی آواز ابھری اور موت بالکل میرے سر پر کھڑی تھی۔ موت کے خوف سے میری ایک بھیانک زوردار چیخ نکل گئی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہو اور کوئی بہت زور سے میرے کندھے کو ہلا رہا ہو۔ اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھو اٹھ جاؤ، دیکھو اٹھ جاؤ، تمہیں شاید یہاں پر کتنا وقت ہو چکا ہے۔ کان میں رس گھولتی ہوئی میٹھی سی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے سامنے خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا۔ بہت خوبصورت تھی وہ۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر ارد گرد دیکھا تو کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ اپنے آپ کو نیم کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا میں نے پایا۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن وہ بلا کہاں گئی؟ وہ آدم خور جن کہاں گیا؟ حیران مت ہو، یہاں سڑک سے گزر رہی تھی کہ تم اس درخت کے تنے کے ساتھ لیٹے ہوئے چیخ رہے تھے، اس لیے میں نے گاڑی کو روکا اور تمہارے پاس چلی آئی۔ اگر تمہاری حالت بہت بری نہیں ہوتی تو شاید میں نہیں آتی۔ کیا تم اس کا سبب مجھے بتا سکتے ہو؟ تم کیوں چیخ رہے تھے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے؟ مگر میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ میں رونے لگا۔ میرا بھیگا بدن، زخمی پاؤں، پھولی سانسیں اور سینے پر خون کے نشان واضح طور پر اس خواب کے سچ ہونے کی تصدیق کر رہے تھے۔ میں شدید زخمی ہوں، میری مدد کرو، مجھے کہیں ہاسپٹل لے چلو۔ لڑکی مہربان تھی، اس نے مجھے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل لے گئی۔ 3 دن کے بعد میں صحت یاب ہو گیا اور اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ارشد کریم رہتے تھے۔ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ دور دور تک ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ ان سے دم درود کروانے بہت دور دور سے آتے تھے۔ خالو جان کے ساتھ میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے میری بات سن کر کہا، تو بہت قسمت والا ہے جو اس بد خصلت آدم خور جن کے چنگل سے بچ کر آ گیا۔ یہ لو، یہ تعویذ پہن لو، یہ نورانی علم کے تحفظ ہیں۔ بیٹے، وہ جن تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، وہ ہر حالت میں اپنا ادھورا کام پورا کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کالے علم کا سہارا لے کر دوبارہ تمہیں بے بس کر دے۔ تمہیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مگر بابا جی، میں کیسے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں؟ بیٹے، میں تمہیں طریقہ سمجھاتا ہوں، تم اس طریقے پر عمل کرنا، آسانی سے اس کا خاتمہ کر دو گے۔ میں نے بابا جی کی بات سن کر ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دم کیے ہوئے 4 کیل ہیں، یہ تم اس نیم کے درخت کے تنے میں برابر فاصلے سے ٹھونک دو، مگر اتنے ٹھوکنے ہیں کہ ان کیلوں کا سر 1 انچ تنے سے باہر ہو۔ اور یہ ڈوری لے لو، یہ سفید اونی ڈوری ہے، تقریباً 4 مرتبہ ان کیلوں کے گرد گھمانی ہے اور پھر ڈوری کے آخری سرے کو آگ لگا دو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ تم نے اس عمل کے ساتھ چاروں کل بھی پڑھنے ہیں۔ 4 کیلوں کے ٹھوکتے ہی تم نے چاروں کل 4 دفعہ پڑھ لیے، اس کے بعد کیلوں کے سر پر ڈوری باندھ دو گے
اور آخر میں ڈوری کے سرے کو آگ لگا دو گے، پھر تمہارا کام ختم۔ میں نے بزرگ بابا کی تمام باتیں ذہن نشین کر لی اور جاتے جاتے ان سے کہا کہ اور کوئی آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا یہ کام شام کے وقت کرنا، کیونکہ رات اور دوپہر میں جنات انسانوں پر زور آور ہو سکتے ہیں، یعنی ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو میں نے زیبا یعنی وہی لڑکی جس نے میری مدد کی تھی اس کو تمام باتیں بتا دی۔ وہ واقعی بہت اچھی دوست بن چکی تھی میری۔ تمام حقیقت جان کر وہ جیسے مجھ سے قریب ہو چکی تھی۔ اس نے کہا میں شام کو تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم گاڑی لے آنا، خالو جان بھی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ 4 بجے تک زیبا ہمارے گھر میں موجود تھی۔ خالہ جان قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور بار بار مجھے پھونک رہی تھی۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اس نیم کے درخت کے قریب آ گئے۔ کیلیں میں نے الٹے ہاتھ میں پکڑی۔ اب میں آہستہ آہستہ اس پیڑ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ چاروں کل کا ورد میری زبان پر جاری ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے پہلی کیل ٹھوکی، ایک شور کی آواز بلند ہونے لگی۔ ہر طرف سے چیخو پکار شروع ہو گئی۔ چاروں کل میں نے تیزی سے پڑھنے شروع کر دیے۔ اچانک تیز تیز ہوائیں آنا شروع ہو گئیں۔ ایسی ہوائیں چل رہی تھی جیسے ابھی سب کو اڑا کر لے جائیں گی۔ جیسے ہی میں نے دوسری کیل درخت میں گاڑی، تیز آوازیں بس سطور ابھرتی چلی گئیں، جیسے کوئی بلند آواز سے رو رہا ہو۔ اب چیخو پکار اتنی بلند ہو چکی تھی جیسے میرے کان کے پردے پھاڑ دے گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور تیسری کیل برابر کے فاصلے پر ٹھوک دی۔ اس بار اتنی بھیانک چیخ ابھری کہ جیسے میں نے یہ کیل اس کی کھوپڑی میں ٹھوک دی ہو جو بوڑھا جن تھا۔ دل میں تھوڑا بہت خوف آ رہا تھا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ میں ثابت قدم رہا۔ چوتھی کیل بھی میں نے درخت کے تنے میں برابر کے فاصلے سے ٹھوک دی۔ میں نے پھر ڈوری نکالی اور برابر لگے کیلوں کے درمیان اس کو گھمانا شروع کر دیا۔ چاروں کل میں 4 مرتبہ پڑ چکا تھا۔ ڈوری کو جیسے ہی 4 مرتبہ کیلوں کے گرد گھما کر میں نے مکمل کیا، ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، جیسے کہ کسی نے سحر پھونک دیا ہو، اور وہ سب شور و غل لمحے بھر میں ختم ہو گیا۔ پھر میں نے ڈوری کے آخری سرے کو آگ لگا دی۔ ڈوری نے آگ پکڑ لی۔ اب رفتہ رفتہ آگ ڈوری کو ختم کر رہی تھی۔ میں اٹھا اور بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ڈوری کو مکمل طور پر آگ نے جلا دیا، قدرتی طور پر نیم کے بڑے مضبوط درخت نے بھی آگ پکڑ لی اور شعلے اس کی شاخوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نیم کا درخت جل کر خاک ہو گیا اور وہ چیخیں جو ہمارے کانوں کو پھاڑ رہی تھی ایک دم رک گئی۔ خالو نے مجھ سے کہا شاباش بیٹے، تم نے ناپاک جنات کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ سب مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تم نے خبیث قوتوں کا خاتمہ کر دیا جو تمہارے خون کے پیاسے تھے، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ سلسلہ یہاں ختم ہو گیا ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ جنات، ان کی قوم کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جب یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بہت بھرپور طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ سلسلہ میرے ساتھ کب شروع ہوا تھا۔ دراصل جس نیم کے درخت میں وہ بوڑھا خبیث جن رہتا تھا، وہاں پر میں اکثر آرام کرنے کی غرض سے بیٹھا کرتا تھا۔ جب میں اپنے اسکول سے آتا تھا تو وہاں پر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور یوں جب تک میں بڑا ہوتا رہا اس نیم کے پیڑ کے نیچے میں بیٹھا کرتا تھا۔ تب سے وہ میرے پیچھے ہی تھا، وہ میرے خون کا پیاسا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں نے ایک خبیث جن کو، جو کہ آدم خور تھا، ختم کر دیا۔ زیبا جس نے میری بہت مدد کی تھی، پھر اس سے میری شادی ہو گئی۔ زندگی یوں ہی آگے بڑھتی رہی۔ زیبا میری بیوی بن کر میرے گھر میں آ چکی تھی۔ خالہ خالو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، بالکل ماں باپ کی طرح ہم ان کا خیال رکھتے تھے۔ اب ہماری زندگی میں زین اور علینا بھی شامل ہو چکے تھے۔ بہت خوبصورت زندگی تھی۔ میں یہی سوچتا تھا کہ کس طرح اس خبیث جن کا میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے خاتمہ کیا، پر یہ ناممکن تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں ہلچل مچ گئی اور بہت بڑا سانحہ ہماری زندگی میں پیش آ گیا۔ زین کی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ علینا اور زیبا نے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ میں خود اس صدمے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ خاموش آنسو رخسار پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ جوان بیٹے کی موت کمر توڑے جا رہی تھی۔ ہم سب پر جیسے آسمان ٹوٹا تھا، یا وقت سے پہلے قیامت آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورا محلہ جمع ہو گیا تھا اور زین کی موت پر آنسو بہا رہا تھا۔ کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی آخر کس نے اس کو مارا۔ یہ قیامت تھی جو اچانک آ گئی اور گزر گئی۔ زین کی موت دوپہر کے بالکل 1 بجے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل میں ہی اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی۔ کالج سے کچھ دوری پر ایک بڑا نیم کا درخت تھا جو بائیں طرف کے ہاتھ پر سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح زین اس درخت کے تنے میں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اور ہاں، زین کی موت بالکل اس طرح ہوئی تھی جیسے میں نے
उस आदमखोर जिन को मारा था, यानी वो दरख्त तो मैंने ख़त्म कर दिया था, पर वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होकर उग आया था। कैसे? ये कैसे मुमकिन था? जैन को उसी तरह मारा गया था जिस तरह उस जिन ने मेरे सीने पर आकर अपने पंजे गाड़े थे। वो तो ज़ेबा ने मुझे बचा लिया था, लेकिन जैन को कोई नहीं बचा सका। उसके दोनों पैर शदीद जख्मी थे, उसका सांस जैसे फूला हुआ था। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी शर्ट भी सुर्ख हो गई थी। ऐसा लग रहा था जो ख्वाब मैंने देखा था वो सब हकीकत में जैन के साथ हो गया था। फिर हमें जैन के पास एक खून आलूद खत मिला। कुछ यूँ लिखा हुआ था, मैं इंतकाम लेने के लिए तरस रही थी। मैं उसी आदमखोर जिन की बीवी हूँ। वो मेरा शौहर था, मुझे बदला लेना था। हम जिन्नात भी देश देश घूमते रहते हैं। मैं दूसरे देश गई हुई थी काले जादू में, बहुत आगे जाने के लिए। मैं काला जादू सीखने के लिए उस जगह गई। हम जिन्नात में बहुत पोशीदा ताकतें होती हैं, मगर कुछ ताकतें जो शैतानी हैं वो हमें जादू के ज़रिए ही मिलती हैं। जब मैं वहाँ से लौटी तो हमारा घर, नीम का वो दरख्त, पूरा का पूरा जला हुआ था। तुमने मेरे शौहर का भी खात्मा कर दिया था। उसके खात्मे के बाद मैंने कसम खा ली थी कि जिसने मेरे शौहर को मारा है मैं उसको ख़त्म कर दूंगी। मगर इससे पहले कि मैं अपना इंतकाम लेती, तुम्हारा वो बूढ़ा बाबा, उसने मुझे कैद कर लिया। पर मैं अपने काले जादू की वजह से एक बार फिर आज़ाद हो गई। मेरे इंतकाम का पहला तोहफा कबूल हो। तुम्हारे बेटे को मारकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने जैसे ही खत से नज़र हटाई, वो सामने मेरे खड़ी हुई थी। बहुत भयानक चेहरा था उसका। वो गुस्से से मुझे घूर रही थी। वो मेरे करीब नहीं आ सकती थी क्योंकि मैंने वही नूरानी तावीज़ पहना हुआ था, और वो मेरे घर वालों को भी कुछ नहीं कर सकती थी। जैन उसके हमले का निशाना इसलिए बन गया कि वो उस नीम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, और दूसरा, उसके गले में वो तावीज़ भी नहीं था। उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मुझे उस औरत का खात्मा करना था, उस जिन का खात्मा करना था, पर मैं जानता था कि इसको मारूंगा तो इसकी नस्लें हमारे पीछे पड़ जाएंगी। बस हमें अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के कलाम से लो लगानी थी, और बाबा का दिया हुआ वो तोहफा, वो नूरानी तावीज़ हमेशा अपने साथ रखना था। मैं जानता था अगर इस बार भी मैं उस दरख्त को जलाऊंगा तो ये एक बार फिर उग आएगा। पर वो मुसलसल हमें घूरे जा रही थी। वो हमें खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। हमने ज़ोर ज़ोर से चारों कुल पढ़ना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी ताकत होती है, शैतान उसके आगे हार जाता है। हम ज़ोर ज़ोर से कलाम इलाही का विर्द कर रहे थे, और फिर वो वहाँ से चीखती हुई गायब हो गई।